آج 28 مارچ ہے۔ رات خواب میں دیکھا کہ ذل الہی کا میسج آیا کہ دادا صبح 6 بجے نہاری کے ناشتے پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ پڑھتے ہی میں نے بیگم صاحبہ کو منع کر دیا کہ رات ڈنر نہیں لوں گا۔ حسب عادت 5:55 پہ میں ذل الہی کے در پر حاضر تھا۔ بریگیڈیئر صاحب جب لائبریری کی طرف لے آنے لگے تو میں حیران ہو گیا، لیکن اندر جا کے دل خوش ہو گیا۔ بڑا سا قالین بچھا ہوا تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، بیچ میں چوکی رکھی تھی اور چوکی پہ نہاری موم بتیوں کی تپش میں ہلکی ہلکی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ ہری مرچوں، ادرک اور نیبو کی باریک ہوائیاں منتظر تھیں اور قاب میں ابلے ہوئے مغز بھی رکھے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی ذل الہی نے بٹلر کو اشارہ کیا اور اس نے گرم گرم رومالی روٹیاں لانا شروع کر دی۔ دونوں نے سیر ہو کے کھایا۔ ناشتے کے بعد چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ذل الہی مجھے مسکرا کے دیکھنے لگے تو میں سمجھ گیا کہ میرے سوال نہ پوچھنے پہ شفقت فرما رہے ہیں، جس کی اصل وجہ نہاری کی کمال کی لذت ہے۔ لیکن میں نے بھی موقع ضائع نہیں کیا اور کہا کہ ذل الہی یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب سائیں اور گنجے ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ اس پہ ذل الہی نے بڑے زور کا قہقہہ لگایا، کہنے لگے دادا میری بات کا برا نہیں مانیے گا، تھوڑی سی بھدی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بھڑوے اور انڈیاں عشق فرمانے لگے ایک دوسرے سے تو پورا بازار بعد میں کیا بھاڑ جھوکے گا؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے ذل الہی، لیکن بہت سے دوسرے لوگ بھی انوالو تھے، کئی پارٹیاں تھیں۔ کہنے لگے دادا کوٹھے کے آس پاس کے کتے بھی توجہ بن جاتے ہیں، ان پہ کو آپ منہ نہ لگائیں۔ میں نے کہا لیکن ذل الہی چال تو آپ کی آدھی الٹی پڑ گئی سینٹ کے الیکشن میں، آپ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے تھے۔ آپ کا کینڈیڈیٹ تو حیدری تھا، جیتا آفریدی ڈپٹی چیئرمین کے لیے۔ کہنے لگے ہاں دادا آپ کی بات صحیح ہے، اصل میں ہوا یہ کہ گنجے جو تھے وہ نروس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر حیدری جیت گیا تو مولانا کی دکھتی رگ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، لہٰذا انہوں نے ووٹ اپنے دشمن آفریدی کو ڈال دیے۔ میں نے کہا اگر ایسا تھا تو مولانا کو تو بڑا ناراض ہونا چاہیے تھا گنجوں سے۔ کہنے لگے دادا مولانا کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتا جو ان کو پیسے دیتے ہیں، اور آج کل گنجے مولانا کو خوب پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ذل الہی آپ فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگا ہاں دادا پریشان ہوں بہت، یہاں تک تو آ گئے ہیں، آگے کی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سائیں بیدار مغز ہے، ایک ٹانگ پہ سندھ میں کھڑا ہے، خواب پورے پاکستان کے دیکھتا ہے۔ کپتان دونوں ٹانگوں میں پورے پاکستان میں کھڑا ہے، لیکن عقل سے لنگڑا ہے، اور اس پر کمال یہ ہے کہ ضدی بھی ہے۔ ذل الہی پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے دادا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے پاس کپتان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے گنجے اور بیٹی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ سندھ کا پانی جب ایک مرتبہ پنجاب چھوڑ کے سمندر میں گر جاتا ہے تو واپس نہیں آ سکتا۔ چھوٹے گنجے اور بیٹے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب سے باہر دیکھ نہیں سکتے، بات تو مانتے ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے ہیں۔
سائیں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگلی باری مانگ رہا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں کہ اس کی تیاری کتنی ہے۔ خالی سندھ سے پورے پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کپتان، کہنے لگے دادا بس کیا بتائیں، آدمی محنتی ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، لیکن ٹیم لنگڑی لولی ہے، عقل کا کھوٹا ہے، کانوں کا کچا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ بہتری تو آئی ہے، دیکھیے اگر پوری سمجھ میں آ گئی تو کچھ بہت اچھی بات ہوگی۔ میں نے کہا کہ ذل الہی اگر نہیں سمجھا، کہنے لگے دادا پھر وہ کرنا پڑے گا جو ہم 15 سال سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، دعا کریں کہ کپتان کی عقل آ جائے۔ کافی باتیں مان گیا ہے لیکن سائیں کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ذل الہی مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے بات یہ ہے دادا کہ طاقت کے غرور سے زیادہ بری چیز نیکی کا غرور ہوتا ہے۔ اس کو اپنی پاک بازی کا بہت غرور ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ معشوق بننے کے لیے صرف پاک باز ہونا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ذل الہی کوئی تو الٹرنیٹو اس کا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں دادا، اصل میں کپتان کی پارٹی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے بلکہ فین کلب ہے۔ ایک دو لوگ ہیں ہماری نظر میں لیکن ابھی ان کو 5-10 سال لگیں گے پکتے پکتے۔ میں نے کہا کیا کانفیڈینشیل ہیں؟ کہنے لگے نہیں دادا آپ سے کیا پردہ ہے، آپ کے وزڈم کی تو یہاں ضرورت ہے، ذرا وقت ملے تو فواد کے بارے میں سوچئے گا، اگلی باری تو ہمیں شاید سائیں کو دینا ہی پڑے، لیکن اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، غور کیجیے گا۔ فواد کا نام سن کے میں ایسا چونکا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔